حجاز کی وادی میں ایک پرسکون اور تاریک رات تھی۔ یہ ذوالحج کے بابرکت مہینے کی کوئی رات تھی جب ہر طرف سکون اور خاموشی کا عالم تھا۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب غفلت میں تھے کہ اچانک ایک عجیب خواب نے انہیں جگا دیا۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ خواب نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ مسلسل 3 راتوں تک دکھائی دیتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ محض کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش کا اشارہ ہے۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کا تصور کسی والد کے دل میں بھی ممکن نہ تھا۔ اس واقعے کے پیچھے چھپی حکمت اور انسانیت کے لیے سبق کیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں اس کہانی میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نہ صرف بلند ترین مراتب سے نوازا بلکہ انہیں سخت ترین آزمائشوں سے بھی گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر ادیان و امتوں کے امام قرار پائے۔ ان کی زندگی بندگی، قربانی اور اطاعت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی سالوں تک اولاد کی نعمت کے لیے دعا کی۔ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ بے اولاد تھی اور نبوی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ حضرت سارہ کے مشورے پر انہوں نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا جن سے اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت عطا کی۔ اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو بے پناہ محبت سے پالا لیکن اللہ نے ان سے ایک ایسی قربانی کا مطالبہ کیا جو صرف بندگی کی بلند ترین مثال بن سکتی تھی۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل نے زمزم کے پانی کے سہارے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی خواب مسلسل 3 راتوں تک دکھائی دیا۔ اللہ کا حکم واضح ہو چکا تھا کہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائیں اور تیار کریں۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کر کے والد کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل قربانی کے لیے روانہ ہوئے تو شیطان نے بی بی ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر اس نے حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی اللہ کے حکم پر رضامندی کا اظہار کیا۔ آخرکار شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرنے لگا لیکن آپ نے اسے پہچان کر پتھر مارے اور دھتکار دیا۔ یہ عمل آج تک حج کے دوران رمی جمار کی صورت میں دہرایا جاتا ہے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل نے پیشانی کے بل لیٹنے کی تجویز دی تاکہ ان کا چہرہ والد کے سامنے نہ ہو اور جذباتی قربانی میں حائل نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہ قربانی نہ صرف اطاعت کا مظہر ہے بلکہ بندگی اور محبت کا وہ انمول سبق ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔